السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہو؟ چلو ماشاء اللہ. انگریزی کا ایک لفظ ہے دی ریزوریکشن، جس کا مطلب ہے کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا. اب دیکھیں، مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا ایک ناممکن کام ہے کہ نہیں ہے؟ ناممکن کام ہے نا، مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا. اسی لفظ پہ ترکی کے جو لیڈر ہیں طیب اردوغان، عالم اسلام کے آج کل ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے ایک سیریز بنائی ہے دی ریلیز ارطغرل، جس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو تو بنتا ہے دی ریزوریکشن ارطغرل. ارطغرل جو ہیں ایک واریر تھے، ایک بہت بڑے جنگجو رہ چکے ہیں ترکش کے. اور ارطغرل جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. خلافت عثمانیہ کا نام سنا ہے؟ سلطنت عثمانیہ. ارطغرل نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی. عثمان جو تھا وہ ارطغرل کا بیٹا تھا. اس سیریز میں وہ مسلمانوں کی تاریخ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. اس سیریز میں جو لیڈر ہے ترکی کا طیب اردوغان، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے لوگوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے، اور جو آج کل کے دور کے مسلمان ہیں ان کو آگاہ کر سکے کہ ہماری تاریخ میں جو کردار تھے، جو کیریکٹرسٹکس تھے، وہ کیسے تھے، جو کریکٹرز تھے ہماری کردار ہماری تاریخ میں، اور ہماری تاریخ کیسی ہے. اس کے حوالے سے وہ ڈرامہ بنایا. وہ ڈرامہ، وہ سیریز سلطنت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی. اس میں دراصل سٹوری یہ ہوتی ہے کہ ایک کائی قبیلہ ہوتا ہے. کون سا قبیلہ؟ کائی. وہ قبیلہ جو ہے بہت زیادہ غریب قبیلہ ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس کھانے کو بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی ڈیفنس کرنے کو ہتھیار بھی اتنے نہیں ہوتے. وہ لوگ، ان کے پاس رہنے کو اپنی زمین بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی کبھار جب گرمی کا موسم آتا تھا تو وہ اپنے ٹینٹ اٹھا کر ہجرت کرتے تھے ایک ٹھنڈے علاقے میں، اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو اس ٹھنڈے علاقے سے وہ واپس اپنے ٹینٹ اٹھا کے ہجرت کرتے تھے گرم علاقے میں. اپنی زمین تک ان کے پاس نہیں تھی. پھر اس چھوٹے سے غریب سے قبیلے کے اندر ایک نوجوان پیدا ہوتا ہے ارطغرل کے نام سے، اور پھر وہ پورا قبیلہ اس ایک نوجوان کی تربیت کرتا ہے. اور وہ ایک نوجوان پھر آگے جا کر اپنی محنت سے اور اپنی پاور آف فیتھ سے پوری خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت رہ چکی ہے، اس کی بنیاد وہ رکھتا ہے. اس ڈرامے میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، اور یہ 4 بہت بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور آپس میں دوست ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے ارطغرل، جو کہ ان کا لیڈر ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ترگت، جو کہ ارطغرل کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور بہت اچھا واریر ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے بامسے، وہ بھی ایک بہت اچھا واریر ہوتا ہے. اور چوتھا ہے دوگان. یہ 4 آپس میں دوست ہوتے ہیں، اور یہ ان کا لیڈر ارطغرل ہوتا ہے. اور ان چاروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. یہ 4 کے 4 لوگ ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. وی اونلی سرینڈر ٹو آلمائٹی اللہ. اس بات پر وہ چاروں کے چاروں متفقہ ہوتے ہیں، اور اسی ایک بات کے بنیاد وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خلافت کی بنیاد رکھتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سین کیا ہے اس ڈرامے کا. اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک مسلمان نوجوان جو کہ انصاف کی بات کرتا ہے، ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو کہ اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے انصاف کے جھنڈے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بات کرتا ہے. اس ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پاور آف فیتھ کو کیسے بلڈ کرنا ہے، ایمان کی طاقت کیا چیز ہے. یہ چیزیں آپ کو اس ڈرامے کے اندر جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. اس ڈرامے میں اس شخصیت کی بہادری دکھائی جاتی ہے. جب منگول اسے گھیر لیتے ہیں اور منگول اسے جو ہے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن وہ اکیلا بہت سارے منگولیوں کے خلاف لڑ کر وہاں سے چھوٹ کر واپس آ جاتا ہے. وہ ایک شخصیت، وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ کہ میں نے بات کی نا کئی،
بہت غریب ہوتا ہے، وہ ایک قبیلہ بیک وقت کروسیڈرز کے ساتھ، ٹیمپلرز کے ساتھ، منگول کے ساتھ، ایوبیدس کے ساتھ، یہ چار اس وقت کے بہت بڑے بڑے امپائرز تھے، وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ بیک وقت ان چار بڑے بڑے سلطنتوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ چار دوستوں کی جو میں نے بات کی، وہ چار دوست ان سب کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں جو کردار ہوتا ہے تو اس کی وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے، ایمان کی طاقت۔ اس کے اندر ایک اور کردار بھی ہوتا ہے ابن العربی کے نام سے، جو کہ اندلوسیہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ارطغرل کو گائیڈ لائن دیتا تھا، جب بھی ارطغرل جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، وہ جب بھی مشکل وقت میں پھنس جاتا تھا تو وہ ابن العربی اللہ تعالیٰ کا ولی اس کی مدد کرتا تھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس ڈرامے میں جو سب سے زبردست بات اور سب سے پیاری بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ ارطغرل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتا ہے اور اسے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس ڈرامے کا، اور ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس ڈرامے سے ہمیں۔ تو وہ ابن العربی ایک دفعہ ارطغرل جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو ان طاقتوں کے علاوہ بھی جو اس کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے اندر بھی غداروں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ارطغرل کا جو باپ ہے، جو والد ہے سلیمان شاہ، اس کا ایک دوست ہوتا ہے جس کو وہ اپنا بھائی مانتا ہے، کردوغلو نام ہوتا ہے اس بندے کا۔ وہ بندہ ہوتا ہے غدار، لیکن وہ لگتا چاچا ہے ارطغرل کا، ارطغرل اسے اپنا چاچا مانتا ہے، لیکن وہ بندہ تھا غدار۔ وہ اندر ہی اندر رہ کر اپنے آپ کو اچھا ساتھ دکھاتا تھا، چہرہ، وہ کہتے ہیں نا چہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریک تر، تو اس کی مثال ایسے تھی۔ بظاہراً تو وہ ارطغرل کا چاچا تھا، لیکن اندر سے وہ منگولیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ملا ہوا تھا اور غداری کر رہا تھا۔ تو ارطغرل کو بیک وقت بہت زیادہ مشکلات تھے، لیکن وہ ایک نوجوان اپنے ان تین دوستوں کے ساتھ مل کر بہت بڑے سلطنتوں سے ٹکراتا ہے۔ وہ چار دوست مل کر جو ہیں کراچائیسار، ایک قلعہ تھا کراچائیسار جو کہ عیسائیوں کا تھا، وہ چار دوست مل کر اس قلعے کو فتح کرتے ہیں۔ پھر وہی چار دوست مل کر سوگت، جو کہ ترکی میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک قلعہ ہوتا ہے جو کہ بغاوت پھیلا رہا ہوتا ہے ارطغرل کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ عیسائیوں کا اور جو منگول تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ترکی اور خاص کر مسلمان یہ جب آپس میں متحد ہوں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی، لیکن جب ان کو آپس میں لڑوایا جائے تو یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر ایک دوسرے کو ہی مار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خامی تھی ان کی، وہ عیسائی، وہ غدار اور وہ دشمن ان مسلمانوں کی اس ویکنس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن ارطغرل اکیلا ان آرمیز کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ کس چیز کے بنیاد پر اب وہ لڑ رہا تھا، یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کیسا ایک اکیلا انسان فیصلہ کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے اور جا کر مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو قائم کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ چیز ہے the power of faith، ایمان کی طاقت، کہ جب آپ اس بات پر یقین کرتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ، اور اس بات پر عمل کرتے ہو، اور جو انصاف کی بات کی گئی، جس شریعت کو آپ اپناتے ہو، آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہو، وہ پاور آف فیتھ وہ نوجوان اپنے اندر بلڈ کرتا ہے، اپنے اندر بیدار کرتا ہے اسے، اور وہ جا کر اتنی بڑی سلطنت کو قائم کر دیتا ہے، اتنی بڑی سلطنت کو کھڑی کر دیتا ہے۔ پھر اسی پاور آف فیتھ کو، اسی اسٹریٹجی کو، اسی کانسیپٹ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی کا نام دیتے ہیں۔ خودی کا لفظ سنا ہے؟ بہت دفعہ سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خودی کیا چیز ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اسی ایمان کی طاقت کے کانسیپٹ کو علامہ اقبال نے خودی کا نام دیا، کہ آج جب آپ اپنے آپ کے اندر کی کوالٹیز کو ظاہر کرتے ہو، بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو اور اپنی خودی کو بیدار کرتے ہو۔ دیکھو خودی کو بیدار کیسے کیا جاتا ہے اور پھر اس خودی کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ دودھ والے ہو،
آپ کو پتا ہے کہ میں جب دودھ میں پانی ڈالوں گا تو پانی ڈالنے سے دودھ زیادہ ہو جائے گا اور میں زیادہ کمانے لگ جاؤں گا، لیکن آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خودی کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے اربوں کربوں ڈالر رکھ دیے جائیں آپ کے قدموں پر اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پاکستان کی بات چھوڑ دو، آپ اسلام کی بات چھوڑ دو، لیکن آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہو، تو یہاں پر آپ کی خودی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ارطغرل کی مثال میں نے آپ کو دی، سونے جواہرات کے جو ٹریجرز ہوتے ہیں نا، جو باکسز ہوتے ہیں، وہ بھر کے لا کے ارطغرل کے قدموں میں رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن ارطغرل اسے ریجیکٹ کرتا ہے صرف کس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب آپ اس یقین کو اور اس ڈر کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ گے تو پھر آپ کی خودی کی حفاظت ہوگی یہاں پر، اور پھر آپ کو وہ مقام ملے گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ بظاہراً تو فقیر نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو وہ مرتبہ ملتا ہے، پھر آپ کو وہ مقام ملتا ہے، پھر آپ کو وہ مقام ملتا ہے جس کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں، پراسرار شخصیت کی جس بات کرتے ہیں، پھر آپ کی اعضاء سے پوری شبستان وجود لرزنے لگ جاتی ہے، پھر آپ کے دل کے اندر ایک ہی ڈر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور پھر آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میں نے اذان دینی ہے چاہے جو بھی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ بدھ ہو جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہ اگرچہ بدھ ہو، بدھ جانتے ہو جس کی سجدہ کرتے ہیں، اگرچہ بدھ ہو جماعتوں کے آستینوں میں، جو آستین ہے، جو پلرز ہے جماعت، اس میں بدھ کیوں نہ لگے ہو، لیکن پھر بھی مجھے حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ، پھر بھی میں نے لا الہ الا اللہ کی اذان دینی ہے اور پوری دنیا میں دینی ہے۔ تو اسی ایک کانسیپٹ کے بنیاد پر، دا پاور آف فیتھ، خودی کے بنیاد پر وہ چھوٹا قبیلہ کھڑا ہوتا ہے اور اتنا بڑا ناممکن کام کر کے دکھاتا ہے کہ آج اس کے اوپر سیریز بنتی ہے اور سیریز کو نام دیا جاتا ہے دی ریزریکشن، مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا، یعنی ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹا سا قبیلہ بہت زیادہ غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی اور آگے جا کر اتنا بڑا مقام حاصل کیا؟ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو واقعہ بتاتا ہوں اس سیریز کے حوالے سے۔ اس میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، جو سیزن 5 آیا ہے ابھی، اس کا لاسٹ سیزن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ارطغرل وہ شخصیت جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے منگولیوں کے خلاف۔ منگول جو ہے اس میں پوری دنیا میں قابض ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ترکی پر بھی حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو منگول سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ منگولیوں کے علاوہ عیسائی جو ہیں اس کے خلاف بغاوت پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ترکی جو قبیلے ہیں ان کو لالچ دے کر، ان کو خرید کر ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکیلا بندہ، وہ ارطغرل، وہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے اور ان سب کو دوبارہ متحد کرتا ہے، اور جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان سب کو حل کرتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بازار ہوتا ہے ارطغرل کا، اس کے اندر عیسائیوں کا ایک جاسوس ہوتا ہے دراگوس کے نام سے، وہ کمانڈر ہوتا ہے عیسائیوں کا، ترکی زبان میں اسے کومنتان کہتے ہیں۔ تو وہ دراگوس جو ہے وہ ارطغرل کے بازار کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ چھپ چھپ کے غداری کر رہا ہوتا ہے اور چھپ چھپ کے جاسوسی کر رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل کیا کر رہا ہے، یہ اس وقت کس جگہ جا رہا ہے۔ جب ارطغرل کسی جگہ فیصلہ کرتا تھا جانے کے لیے تو وہ بندہ اپنی ٹیم کو آرڈر دیتا تھا، اور پھر اس کی جو ٹیم ہوتی تھی یا آرمی ہوتی تھی، وہ آرمی آ کر اس کے اوپر حملہ کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ان سب کو مار کر ان سب کو شکست دے دیتا تھا، وہ جیت جاتا، وہ جیت کے واپس آتا تھا۔ اس ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فتوحات کی ہیں، بہت زیادہ فتوحات کی ہیں، کئی زیادہ قلعے فتح کیے، کئی زیادہ شہروں کو اس نے فتح کیا، اور اسلام کو اس نے دوبارہ زندہ کیا۔ دیکھیں، اسلام کے جو ہے 3 ادوار گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جس کو ہم قرون اولیٰ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس میں اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اسلام کی تہذیب، ہم سب کی تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ لیکن پھر دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جب کفار جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ہم اپنے ہی گھر کے اندر اپنی حفاظت کرتے تھے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ پھر تیسرا ایسا دور آیا
جس میں اسلام اور جو مسلمان ہے وہ زوال پذیر ہونے لگے، وہ نیچے ڈاؤن فال کی طرف جانے لگے. جس طرح خلافت عثمانیہ گر گئی 1920 میں، اس سے پہلے مغلوں کی سلطنت گر گئی، اس سے پہلے ڈھیر سارے جو مسلمان کے جو شہر تھے، جو علم کے جو شہر تھے، بغداد ہو گیا، ایسے بڑے بڑے شہر، ان کو جلا دیا گیا. ایک بہت بڑی درسگاہیں تھیں، ان سب کو جلا دیا گیا. مسلمانوں کی پوری تاریخ کو انہوں نے جلا دیا. تو وہ دور جو تھا وہ تیسرا دور مسلمانوں کی ڈاؤن فال کا دور تھا. لیکن اسی ڈاؤن فال کے دوران ایک شخص اٹھتا ہے، خودی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اکاؤنٹ بنانے کی بات کرتا ہے، سیرت النبی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسی ڈاؤن فال کے دوران کے بظاہر پوری مسلمان دنیا گر رہی ہے، اور اس کے درمیان میں سے ایک ملک بناتا ہے پاکستان کے نام سے، اور اس ملک کا نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس ملک کے نظریے کی بنیاد رکھتا ہے فلسفہ خودی پر، وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو آج کے دور میں اگر ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، اور اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، سورۃ النبی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا ہوگا. کیونکہ یہ زیادہ تر سوال مجھ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، آپ رحمان بابا، خوشحال خان بابا کی بات کیوں نہیں کرتے، یا ان کے علاوہ اور بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی بات آپ کیوں نہیں کرتے. تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ خود فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کلام جب آپ پڑھو گے، جب اسے سمجھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہے. تو ہمیں آج کل کے دور میں اگر ہمیں عروج چاہنا ہے، ہمیں عروج پانا ہے، تو ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھنا ہوگا. جب ہم ان کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنی تاریخ کی سمجھ آئے گی کہ ہماری تاریخ میں جو بڑے کردار تھے انہوں نے کیا کردار کی ادا کیا. جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا ٹیپو سلطان کون تھا. جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کو سب سمجھ آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا. جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے وارئرس ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے کردار ہماری تاریخ میں گزرے وہ کون تھے، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے کبھی باہر نہیں گئے. تو بچوں، اتنی ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں ایمان کی طاقت کے بارے میں، کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے بلڈ کرنا ہوتا ہے. ہم سب نے، میں نے اور آپ نے، اگر آپ نے انجینئر بننا ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ڈاکٹر بن کے آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ نیا کام کرنا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، انجینئر بن کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے، اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو پاور آف فیتھ جس کو ہم خود ہی کہتے ہیں وہ بلڈ کرنا لازمی ہے. اس کو آپ بلڈ کرو گے تو آپ کبھی بکو گے نہیں. اس کو آپ بلڈ کرو گے تو آپ کے دل کے اندر اس ذات کا ڈر پیدا ہوگا. اس کو آپ بلڈ کرو گے تو آپ اس ذات کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں جو ہے ہو جاؤ گے. اس ذات کے ساتھ ایک کنیکشن آپ کی بن جائے گی، جس کو ہم اسپرچول وجود کہتے ہیں. آپ ایک پراسرار وجود بن جاؤ گے. پھر آپ کی قیمت ہوگی معاشرے میں، پھر لوگ آپ کو عزت دیں گے اور آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ سب لوگوں نے پلاننگ کرنی ہوگی اپنے مستقبل کے حوالے سے. کوشش کرو کہ اپنی اردو کو، اپنی عربی کو، اپنی انگریزی زبان کو، ان سب کو سیکھو اور ان سب کو اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی زبان آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اپنی ریڈنگ، اپنی سپیکنگ میں فلوئنسی لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے میں ایک آخری بات کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں نے اخبار آتا ہے نا، اخبار، تو اس اخبار کو پڑھنا شروع کرو، چاہے وہ انگریزی کا ہو کہ اردو کا ہو. پھر اس اخبار میں تیسرے یا چوتھے صفحے پہ آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں. ان آرٹیکلز کو پڑھنا شروع کرو، اور ان آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں آپ کے لیے، ان کو ہائی لائٹر نہیں ہوتا، ہائی لائٹر، اسے ہائی لائٹ کر دیا کرو، یا پینسل سے اپنے لیے ہائی لائٹ کر دیا کرو. اور پھر ایک کاغذ پر، ایک صفحے پر لکھو پہلے ورڈز، پھر اس کے بعد لکھو میننگز، پھر اس کے بعد لکھو سینونم، پھر اس کے بعد لکھو اینٹونم، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں لکھو یوز ان اے سینٹینس. یہ انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو ڈیپتھ میں ایکسپلین کروں گا. یہ لکھ کر جو مشکل الفاظ ہیں اس کو انٹرنیٹ میں سرچ کرو. کمپیوٹر لیب تو ہے نا آپ کے پاس، آپ لوگ جاتے ہو وہاں پہ سرچ کرتے ہو، تو اپنے لیے ان مشکل الفاظ کو لکھا کرو، اور ان کو کمپیوٹر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کی میننگز
اس کے سینونمز اور اس کے جو اینٹینمز ہیں اور اس کے جو یوز ان اے سینٹینس ہے کہ کس جملے میں وہ استعمال ہوگا. یو ہیو ٹو لرن دوز تھنگس. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ اسٹارٹ ریڈنگ بکس. کتابیں پڑھنا شروع کرو. کم سے کم ہفتے کے اندر ایک کتاب پڑھنا شروع کرو, ایک کتاب ختم کرنے کی کوشش کرو, اور مہینے کے اندر 4 کتابوں کو پڑھنا شروع کرو. جب آپ اس کو پڑھیں, یہ کوئی مشکل جاب نہیں ہے, ڈرو مت. یہ کوئی مشکل, کوئی ڈیفیکلٹ جاب نہیں ہے, کوئی ہارڈ جاب نہیں ہے, بہت ہی زیادہ ایزی ہے. ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرو, اس کے اندر سے جو علم ہے اس کو حاصل کرنا شروع کرو. اسی طرح آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہوگی, آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کی قیمت بھی بننا شروع ہو جائے گی, اور آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی پیدا کر پاؤ گے. ٹھیک ہے جی, چلے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم.